دوستو فزکس ورلڈ 09 میں ایک بار پھر سے خوشامدید۔ میں ہوں عتیق اللہ۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت آج کا انسان وہ سب کر ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے بارے میں 100 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج بھی سائنس کی بے انتہا ترقی کے باوجود بہت سی چیزوں میں انسان بے بس ہے اور بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ابھی باقی ہیں۔ ایسا ہی ایک معمہ وقت کا ہے یا وقت میں سفر یعنی ٹائم ٹریول کا ہے، اور اس کا مطلب ہے اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں چلے جانا ہے۔ نو مین کین جمپ ٹوائس ان سیم ریور، یا پھر اردو میں کہے تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ اور اس جیسے بہت ضرب المثل ہم روز سنتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے ٹائم ٹریول ہے کیا، اور وقت میں سفر ممکن بھی ہے یا نہیں، اور سائنس اب تک اس بارے میں کیا کچھ جان چکی ہے، یا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ٹائم ٹریول کا دعوے دار ہے۔ ٹائم ٹریول آخر ہے کیا؟ اس کا سب سے آسان ڈیفینیشن وقت میں سفر کرنا ہے، یعنی اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں گھس جانا۔ آسان مثال لی جائے تو ہم سب وقت میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہر سال ہماری سالگرہ پر وقت میں سفر کرتے ہوئے ہماری عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم سب کی اس سفر کی رفتار ایک جتنی ہوتی ہے، یعنی ہم سب 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ ہی گزارتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے ہم سب موجودہ وقت سے آگے نکل جائیں یا موجودہ وقت سے پیچھے چلے جائیں؟ اس بارے میں مختلف سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز پیش کی ہیں۔ کچھ کے مطابق تو ایسا ممکن ہے، جبکہ زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ ایک ناممکن کوشش ہے۔ دوستو، ہم سب نے آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں کہیں نہ کہیں تو ضرور پڑھا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق وقت ایک کانسٹنٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ہوتی ہے، اور ہر شخص کے اپنے مشاہدے پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ اب آپ کے مطابق ٹرین میں بیٹھے تمام مسافر ساکت میں ہیں، ان کا وقت آہستہ گزر رہا ہے، جبکہ باہر کسی سڑک پر بیٹھے شخص کی نظر میں ٹرین کے تمام مسافر حرکت میں ہیں اور ان کا وقت بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی مشاہدے کی اس فرق کو بیان کرتی ہے۔ دوستو، روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی شے روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ فرض کرے ایک شخص اسپیس شپ میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کچھ سالوں میں وہ زمین پر موجود اپنے ہی ہم عمر جڑواں بھائی کے مقابلے میں چھوٹا رہ جائے گا، کیونکہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی وجہ سے تو اس کا وقت آہستہ گزر رہا ہے۔ اسے ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ تو دوستو، آئنسٹائن کے مطابق وقت چوتھی ڈائمینشن ہے، جبکہ باقی 3 ڈائمینشنز میں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی شامل ہے۔ یہ تینوں ڈائمینشن ہمیں لوکیشن بتاتی ہیں، جبکہ چوتھی ڈائمینشن ہمیں ڈائریکشن بتاتی ہے، صرف آگے کی طرف جاتی ہے، یعنی وقت ہمیشہ آگے کی طرف چلتا ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ دوستو، اس 4 ڈائمینشنل فریم پر کوئی چیز رکھی جائے، یہ اس جگہ سے بینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بینڈنگ گریوٹی یعنی کشش ثقل کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا اہم کانسیپٹ اس گریوٹی سے متعلق یہ ہے، ایک اسپیس شپ یا کوئی شے گریویٹیشنل فورس کشش ثقل سے جتنے دور ہوگی اس میں وقت اتنا ہی تیزی سے گزرے گا۔ یہ فرق بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور وقت پر کشش ثقل سے زیادہ رفتار اپنا اثر ڈالتی ہے، لہٰذا خلاباز اور ایک عام انسان کی عمر میں بہت تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، یعنی یہ خلاباز عام لوگوں سے عمر میں ملی سیکنڈز کم ہوتے ہیں۔ دوستو، وقت میں سفر کرنے کے لیے ایک ذریعہ تو وارم ہولز کا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ ایک وارم ہول دوسرے وارم ہول سے ایک سرنگ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں 2 الگ وقتوں یعنی زمانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک وارم ہول میں داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے 100 سال پرانے دور میں پہنچ جائیں، لیکن یہ سب کچھ محض باتیں ہیں، کیونکہ ان وارم ہولز کا پتہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حقیقت میں موجود بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، یا اگر یہ ہوتے بھی ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے اندر جائے گی تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ وقت میں سفر کا دوسرا طریقہ ماہر فلکیات فرینک ٹکلر نے دے دیا۔ اس کے مطابق اگر کسی ایسے مادے کو جس کا وزن سورج سے 10 گنا زیادہ ہو لپیٹ کر ایک لمبے سلنڈر کی شکل دیا جائے، اور اس کو 1 منٹ میں کئی 100 ارب دفعہ گھمایا جائے، تو اس سلنڈر کے پاس موجود اسپیس شپ وقت میں سفر کر پائے گی۔ یہ طریقہ بھی زیادہ کارآمد نہیں ہے دوستو، اس کو حقیقت میں بھی بدلنا ظاہر ہے ناممکن ہے۔ ایک اور طریقہ اسپیس شپ کا بلیک ہول کے قریب چکر کاٹنا ہے۔ بلیک ہولز میں گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے، کوئی بھی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی، وقت بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک